السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریویس ایئر سیریز میں سے یہ ہمارا تیسرا پرچہ ہے، سی ٹیٹ پیڈاگوجی کے سوالات لے کر پھر سے ایک بار آ چکے ہیں۔ دیکھیں گے کیا سوال ہے ہمارا آج کا۔ آج ہے پہلا سوال، مثال سے مماثلت رکھنے والے۔ مماثلت یعنی جو مماثل ہوں، جو ایک جیسے ہوں، جو مماثل لفظ سے بنا ہے یہ مماثلت، جو کہ ہوتا ہے ایک سے، یعنی ایک جیسے دکھنا۔ نے حکمت عملی کا کیا کرنا ہے؟ حکمت عملی یعنی ترکیب کا کیا کرنا ہے؟ ہمیں انتخاب کرنا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ میں اس زبان کے استعمال پر توجہ مرکوز کرتا ہوں جس کے بارے میں مجھے یقین ہو، کیا ہو؟ یقین ہو کہ وہ درست ہو۔ یہاں لفظ میں پر بھی دھیان دیں گے کہ میں اس زبان کے استعمال پر توجہ مرکوز کرتا ہوں، یعنی جب میں کوئی زبان کو استعمال کرتا ہوں تو کیا توجہ دیتا ہوں میں؟ کہ جس کے بارے میں مجھے یقین ہو کہ وہ درست ہے، یعنی میں بولنے سے پہلے کیا کرتا ہوں؟ زبان کو جانچتا ہوں، یہ دیکھتا ہوں کہ جو زبان میں بول رہا ہوں وہ مکمل طور پر درست ہے یا نہیں۔ اور میں کسی دوسرے سے اصلاح نہیں کرواتا کہ آپ میری اصلاح کریں، میں خود اپنے آپ کی اصلاح کر رہا ہوں، کیونکہ میں خود ہی توجہ دے رہا ہوں۔ یہ کیا کہلائے گا؟ تقلید زبان۔ تقلید کرنا کا مطلب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنا۔ پیروی کرنا یعنی کہ ہم کسی کے بھی پیچھے، کسی کی رہنمائی میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تقلید کر رہے ہیں، اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر وہ کسی کی پیروی نہیں کر رہا ہے، نہ ہی زبان کی پیروی کر رہا ہے کہ یہ زبان عموماً بولی جاتی ہے تو میں بھی یہ زبان اختیار کروں، نہیں جی۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ وہ خود از سرنو خود سے جائزہ لیتا ہے کہ اس زبان کو کیا کر رہا ہے؟ درست ہے کہ نہیں۔ یعنی وہ اندھی تقلید، کہتے ہیں نا اندھی تقلید مت کرو، یعنی کہ تم کسی کی اندھی پیروی نہ کرو۔ زبانی یاد کر لینا اور ذہن نشین کر لینا، یہ ہو گئی ہماری روٹ لرننگ کی بات۔ تو یہاں پر وہ خود درستی وغیرہ کی بات نہیں ہوگی، آپ کے سامنے ایک فقرہ آیا، آپ نے اسے رٹ لیا، آپ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ وہ درست ہے یا نہیں، تو یہ بھی بیان غلط ہو گیا۔ دہرانا، یہاں وہ یہ نہیں کہتا کہ جب میرے سامنے کوئی فقرہ آتا ہے، کوئی مصرع آتا ہے، کوئی بھی چیز آتی ہے تو میں اسے کیا کرتا ہوں؟ بار بار پڑھتا ہوں، بار بار پڑھتا ہوں، اتنا پڑھتا ہوں کہ مجھے وہ یاد ہو جاتی۔ وہ یہ بات نہیں کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ از خود نگرانی۔ یہاں از خود کا مطلب ہی میں ہوتا ہے، یعنی کہ میں کیا کرتا ہوں؟ نگرانی کرنا کیا ہوتا ہے؟ صحیح غلط کو سمجھ لیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ جان لیتا ہے کہ میں جو زبان پڑھ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں۔ اختیار کرنے سے پہلے میں اسے از سرنو جانچ لیتا ہوں۔ آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں کہ دوسری جماعت کا طالب علم ایک گانا گاتا ہے، سر، کندھے، ٹخنے اور انگوٹھے۔ گانا گاتے ہوئے وہ ان جسمانی اعضاء کو بھی چھوتا ہے۔ استاد کس حکمت عملی سے انہیں پڑھا رہا ہے؟ یہاں پہ استاد کی حکمت عملی کیا ہے؟ استفائیت پسندی ہے، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ استفائیت پسندی کی بات تو یہاں پر بالکل نہیں ہو رہی ہے۔ سمعی لسانی یعنی کہ سننے کی، اور ترسیلی زبان کی یعنی بات چیت، تو یہ دونوں چیز، تینوں چیز ہی غلط ہو جا رہی ہے۔ یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ کل جسمانی رد عمل، یعنی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سر، کندھے، ٹخنے اور گھٹنے کو کیا کروا رہا ہے؟ گانا گاتے ہوئے جسمانی اعضاء کو چھوتا بھی ہے تاکہ اسے یاد رہے کہ یہ سر ہے، یہ ٹخنے ہیں، یہ گھٹنے ہیں۔ تو وہ اس کو انگوٹھی، یعنی کہ وہ سب چیزوں کو کل جسمانی رد عمل کروا رہا ہے، صرف پڑھانے نہیں، صرف کہنے نہیں کہہ رہا کہ ساتھ میں آپ میرے گائیں عمل بھی کروا رہا ہے۔ یہ آسان تھا ہمارے یہاں یہ سوال۔ اب آگے کی طرف دیکھتے ہیں۔ 92 کے بعد آتا ہے ہمارا 93۔ طلبہ سابقہ اکائی سے، یعنی کہ پہلے پڑھی ہوئی اکائی سے متعلق لفظیات کے 5 سوالوں کے جواب گروپ میں تیار کر رہے ہیں۔ متعلق لفظیات یعنی کہ الفاظ سے یہ لفظ ہے لفظیات۔ متعلق لفظیات کے 5 سوالوں کے جواب گروپ میں تیار کر رہے ہیں، پھر وہ دوسرے گروپ سے سوالات کا کیا کرتے ہیں؟ تبادلہ کرتے۔ تبادلہ کرنا یعنی بدلنا، یہاں بدل سے بنا ہے تبادلہ، اور سوالوں کا جواب دینے کی کیا کر رہے ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ہم ابھی ایک سبق پڑھ چکے ہیں، اب اس میں سے ہمیں نئے الفاظ جیسے آئے فلک، اس کے علاوہ ہو گیا شب، روز، تو ایسے 5 سوال ایک بچہ ایک گروپ کے لوگ بنا لے رہے ہیں۔ 5 سوال ہیں ان کے، ہو گیا ابد،
अज़ल। और ये दे रहे हैं वो दूसरे ग्रुप के बच्चों को, पहला ग्रुप बना कर क्या कर रहा है, पहला ग्रुप दूसरे ग्रुप के बच्चों को दे रहा है, और दूसरा ग्रुप पहले ग्रुप के बच्चों को देगा, यानी कि दोनों क्या करेंगे, मिलकर ग्रुप के हिसाब से क्या करेंगे, मुताला करेंगे। फिर वो दूसरे ग्रुप के क्या करें, तबाला, यानी कि वो सवाल बनाए दूसरे को दिया और सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये किसकी मिसाल है, ये मिसाल किसकी, हम जोलियों की क्या है, कदर पैमाई, आज खुद अंदाज़ कदर, यानी कि मैं खुद ही एक फहरिस्त मुरतब करूं और फिर उसे खुद ही जवाब लिख दूं कि ये अपने लिए खुद सवाल करना खुद जवाब देना। फीडबैक, यानी कि हम कहें कि हाँ आप हमारा मजमून सुनिए और कहिए कि हमारे, जैसे कि यहाँ पे 5 सवाल है लफ्जियात के मुतालिक, तो हम अक्सर अपनी बुक देकर कहते हैं ना, देखो मैं सही जवाब दे रही हूँ कि नहीं। ये क्या होता है, फीडबैक होता है, यानी कि आप हमें रद्द अमल दें, अपना रद्द अमल बताइए, फीडबैक बताइए कि हम सही है कि नहीं। पढ़ने का अंदाज़ा कदर, पढ़ने का अंदाज़ा कदर इस सूरत में होता कि आप पढ़ रहे हैं और आपको उससे मार्क्स वगैरह कुछ अंदाज़ा कदर लगाना है कि आप कितना मार्क्स, यहाँ पर मगर क्या हो रहा है जोलियों के साथ, क्योंकि वो एक ग्रुप में बच्चे दूसरे ग्रुप से क्या करते हैं, तबादला करते हैं। जब उस्ताद मुझे लफ्ज़ या मुहावरे वाला कोई कार्ड देता है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उस्ताद दे रहे हैं कार्ड, तो मुझे बहुत खुशी होती है। क्या कर रहे हैं कि कार्ड लिखा है, उस पर लिखा है कि आसमान सर पर उठा लेना, या कुछ भी, कोई भी मुहावरा लिखा हुआ हो सकता है, पानी सर से ऊंचा होना वगैरह वगैरह। पूरी क्लास के लिए मुझे उस पर अदाकारी करनी होती है। ये हो गया हमारे उसकी तरह जो गाना की एक्टिंग करी जाती है और दम शराज ऐसा कुछ कहते हैं वो, ताकि तलबा कार्ड पर लिखे हुए लफ्ज भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं पूरा मुहावरा ही, और लफ्ज, क्योंकि यहाँ लफ्ज भी कह रहे हैं, जैसे कि अगर उसको लिख कर दिया गया है आसमान, तो वो एक्टिंग से बताया कि क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये या मुहावरे के बारे में कयास कर सके, कयास करना यानी कि थोड़ा सा अंदाजा लगाना कि वो क्या कहना चाह रहा है। आमोजगारों के तबसरों की मदद से, यानी जो वो कयास कर रहे हैं उनकी तरजीहात मालूम कीजिए, किनकी तरजीहात यानी कि किस चीज़ को फौकियत दी जा रही है क्लास में, मतलब ये जो तरीका उस्ताद कर रहा है उसमें वो किस चीज़ को फौकियत दे रहा है, किस चीज़ को आगे बढ़ा रहा है। आगे हमारा ऑप्शन देख लेते हैं कि जब मैं हरकी तौर पर शामिल रहता हूँ तो ज़बान सही से याद रखता हूँ, हरकत करता हूँ तो मैं ज़बान को क्या करता हूँ, सही से याद रखता हूँ। जब मैं देखता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, ज़बान को सही तौर पर याद रखता हूँ। जब मैं सुनता हूँ तो ज़बान को सही तौर पर याद रखता हूँ। यहाँ सुनने की बात नहीं हो रही है बिल्कुल भी। पहला था हरकी तौर पर शामिल रहता हूँ तो ज़बान से को सही तौर पर याद रखता हूँ। जब मैं कार्ड पर लिखे मुहावरों को जहन नशीन कर लेता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ। जहन नशीन करने की बात यहाँ पर इस तरह से नहीं हो रही कि आप मुहावरों को जहन नशीन, यहाँ पे हरकी तौर पर शामिल है वो, क्योंकि वो क्या कर रहा है, याद नहीं करने के लिए कहा जा रहा है उसको कि आप इसको याद कर लीजिए। ऐसा होता कि आपको एक कार्ड दिया जाए, आप ये मुहावरे को याद कर लें और बाद में उसको परफॉर्म करना होता, तो नहीं, वो कार्ड दिया हुआ है, उसको याद करने की बात नहीं हो रही है। देखता हूँ तो ज़बान को सही तौर पर नहीं, सिर्फ देखने से नहीं, ज़बान को सही तौर पर वो क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है, वो क्या करता है, अदाकारी करता है। वो कार्ड को हाथ में लेता है और उसके हिसाब से वो अदाकारी करता है, यानी हरकी तौर पर जब वो शामिल रहता है तो फिर वो जहन नशीन कर लेता है कि लफ्ज़ के क्या मानना, फिर वैसे ही वो हरकतें करता है ताकि दूसरे भी पहचान सकें। एक माँ देखती है कि उसका बच्चा बाज़ औक़ात ऐसी बातें करता है जो कि उसने किसी बालिग को या उसके भाई बहनों को करते हुए कभी नहीं सुना था। यहाँ क्या हो रहा है, कभी करते हुए सुना नहीं था, कि हम कहें कि अदाकारी, यानी वो वही कर रहा है जो करते सुना नहीं। वो क्या है, जो कभी नहीं सुना था। वो तज़ब्ज़ुब में पड़ जाती है, यानी कि वो सोचने लगती है, जुज़बुज़ में हो जाती है, उसको हैरत होती है। क्यों? कि उसका मानना था, उसकी माँ का क्या मानना था कि बच्चा अपने ख़ानदान और आसपास के लोगों की नकल करके ज़बान सीखता। उसकी माँ का मानना है कि बच्चे क्या करता है, अपने आसपास के लोगों से, अपने
جو ارد گرد بچے ہیں اور اپنے خاندان کے لوگوں کی نقل. اس کا ماننا یہ کس سے مطابقت, یہ ہمیں اس کا یہ چیز نہیں بتانا ہے کہ اس کا بچہ کس طرح سے بغیر الگ الگ قسم کی حرکت کیوں کرے, ہم کو یہ نہیں بتانا ہے. ہم کو یہ بتانا ہے کہ ماں ایسا کیوں سوچتی تھی کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے خاندان اور آس پاس کے لوگوں سے سیکھ کر حرکت کرتے. ہم نے سوال کو پہلے سمجھ لینا ہے کہ یہاں پہ بچے کی حرکت بتانے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ کیوں اس طرح کر رہا ہے, ہم کو یہ بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کا ماننا, اس کی ماں کا ماننا ایسا کیوں تھا. کیوں کثیر لسانیت, یہاں کثیر لسانیت کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں اگر اس طرح کی بات ہوتی کہ اس کی ماں ایسا کیوں سوچتی تھی کہ اس کے ارد گرد بہت سی زبانیں بولی جاتی تو اس کا بچہ بھی بہت سی زبانیں سیکھ جائے گا. یہاں پر زبان کی بات نہیں ہو رہی کہ کثیر لسانیت. مقامیت پسندی, وہ یہ بھی نہیں کہہ رہی ہے کہ اس کا بچہ اس کے مقام جو ہے وہ جہاں رہتے ہیں وہاں کی بات کر رہا ہے تو وہ سوچتی کہ وہ مقامیت پسندی نہیں. وہ کیا کہہ رہی ہے, آس پاس کے لوگوں کی نقل کر کے. بچہ اپنے خاندان بھی کہہ رہی ہے, صرف آس پاس کے لوگ نہیں کہہ رہی ہے. تعمیریت پسندی کی جو ہوتی ہے, تعمیریت پسندی یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے الف با تا سیکھتے ہیں, پھر اس حرف کے بعد کیا سیکھتے ہیں, لفظ سیکھتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ اب ملا کے مطلب ابھی کا مطلب ہوتا ہے. تو کہ تعمیریت پسندی یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چیز سے ہم بڑی چیز کی طرف جائیں. جیسے کہ ایک عمارت کی بھی تعمیر ہوتی ہے تو پہلے اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے, پھر اس کے بعد کچھ کیا جاتا ہے. تو یہ بھی غلط ہے. وہ کیا سمجھتی تھی, کردار, یعنی کہ بچے کے ارد گرد, ایک بچے کے ارد گرد جتنے بھی لوگ رہیں گے, جتنے بھی کردار رہیں گے, وہ اس کے خاندان والے ہوں, اس کے آس پڑوس ہوں, وہ کیا کرتا ہے, ان کرداروں کی کیا کرتا ہے, نقل کرتا ہے. اس کی ماں ایسا سمجھتی تھی کہ بچہ کرداریت پسندی ہے بچے میں. یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں 97 کر لیے ہم یہاں پر, ہم کے جبکہ یہاں کرنا چاہیے تھا 95. ٹھیک ہے, چلیے یہاں پر آ جاتے ہیں. دعویٰ, یہ دیکھ لینا ہے, یہ ایک الگ طرح کا ہر مضمون میں آتا ہے اس طرح کا سوال. ایک ہوتا ہے دعویٰ, ایک ہوتا ہے دلیل. یعنی کہ یہاں پر ایک بات کی جائے گی اور اسی بات سے ریلیٹڈ آپ کو کیا دی جائے گی, دلیل دی جائے گی. تو اس میں 3 طرح کا ہو سکتا ہے کہ دعویٰ, یعنی کہ جو دعویٰ سامنے والا کر رہا ہے, جو اسٹیٹمنٹ وہ دے رہا ہے وہ غلط ہو یا تو صحیح ہو. ایک ہوگا دلیل. دلیل صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, مگر ایک چیز ہوتی ہے, یہ دونوں کے مابین ربط, تعلق. ہو سکتا ہے یہ بات بھی صحیح ہے, یہ بات بھی صحیح ہے, مگر یہ اس بات کی کیا ہے, دلیل نہیں. اگر میں کہہ رہی ہوں کہ رات سیاہ ہوتی ہے, یہاں پر میں کہتی ہوں کہ کیا ہے, رات سیاہ ہوتی ہے, آپ کہیں گے بالکل صحیح بات ہے. یہاں دلیل میں آپ نے خود ہی سوچ لینا ہے, کیونکہ بیچ میں آپ لوگوں یہاں پر لکھا نہیں ہوگا, مگر آپ کو یہ دونوں کے مابین یہ سمجھ لینا ہے کہ لکھا ہوا ہے کیونکہ دن میں بہت اجالا ہوتا ہے, یا پھر ایسا دیا ہے کہ دن میں سورج نکلتا ہے. تو اب دیکھیں, یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ دن میں بہت اجالا ہوتا ہے یا دن میں سورج نکلتا ہے. یہ بات کیا ہے, اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. مگر یہ بات رات سیاہ ہوتی ہے کیونکہ دن میں بہت اجالا ہوتا ہے, کیا یہ بات کی دلیل ہے, یا دن میں سورج نکلتا ہے, یہ بات کی دلیل نہیں ہے. اگر یہ کہا جاتا کہ یہ یا رات سیاہ ہوتی ہے کیونکہ دن میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ دن میں سورج نکلتا, یا دن میں رات میں سورج نہیں نکلتا, یا دن میں سورج نکلتا ہے مگر رات میں سورج نہیں نکلتا, اس لیے رات, یعنی کہ اس کی دلیل اس میں ہونا چاہیے. اگر اس کی دلیل اس میں نہیں ہے, دونوں بات اپنی جگہ صحیح ہے, مگر کیا ہو رہا ہے یہاں پر, دلیل غلط ہے. پھر ہم آتے ہیں اپنے سوال کی طرف. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھا ہوگا کہ یہ چیز جو آپ کو اسٹیٹمنٹ دی جا رہی, کہتے ہیں کہ آپ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کو ثابت کر کے دکھائیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ وہ بات ایک کہہ رہے ہیں, دوسری تھی کوئی اور اچھی بات کر رہے ہیں. نہیں, آپ کو ثابت کرنا کہ جو پہلی بات تھی وہ صحیح تھی کہ نہیں دوسری بات کے لیے. اسکول جانے والے تمام بچے اپنی عمر کے مطابق زبان کو برتنے کی بہتر صلاحیت رکھتے ہیں.
اس کی دلیل کیا دے رہا ہے؟ لسانی و ثقافتی تنوع کے باعث وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طور پر نہیں کر پاتے ہیں۔ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک بچہ اسکول جاتا ہے تو وہ گونگا بہرا نہیں رہتا اسکول جانے تک، یعنی کہ اس کو کچھ نہیں آتا اور وہ از سر نو پورا اس کو سکھانا ہے، اس کو بولنا بھی ٹیچر سکھائے گی، اس کو سننا بھی ٹیچر سکھائے گی، وہ کچھ بھی نہیں جانتا، وہ کچھ بولتا ہی نہیں تھا، گونگے بچے کو چھوڑ کر گئے تھے وہ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ کیا ہے کہ اسکول جانے والے تمام بچے اپنی عمر کے مطابق وہ اگر ایسا بھی ہو کہ وہ بچہ اگر بولنا نہیں جانتا تو بھی اس کو جو اشاروں کی زبان استاد سکھائے گا اس سے پہلے بھی اس کے گھر سے وہ تھوڑی بہت اشاروں کی زبان سیکھ کر آتا ہے، یعنی کہ زبان کسی بھی قسم کی، وہ اشاروں کی ہو، الفاظ کی ہو یا کسی بھی طور پر ہی ہو، وہ اسکول جانے والے تمام بچے جو ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جب پیدا ہوتے ہی اسکول نہیں جاتے اور اپنے گھر میں والدین سے یا تو پھر اپنے سماج سے کیا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ زبان کو برتنے کی بہتر صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ صلاحیت اپنی عمر کے مطابق اور اس کے علاوہ بہتر صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا چلے کوئی بچہ بہت کم کہتا ہے، نہیں بھی وہ زبان پر عبور رکھتا، اور اس کے اندر یہ بچے کے اندر کی صلاحیت ہے کہ وہ زبان بولنا کیا کرتا ہے، جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صلاحیت ہی اس کے، اور اگر اس میں صلاحیت نہیں ہے تو کوئی ٹیچر اس سے کوئی زبان نہیں بلوا سکتا جب تک وہ بچے کے اندر پیدائشی صلاحیت موجود نہ ہو۔ تمام بچے جانے سے پہلے برتنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہاں اساتذہ کیا کرتے ہیں، وہ صلاحیت کو پروان ضرور چڑھاتے ہیں، یعنی کہ صلاحیت بچے کے اندر پیدائشی، وراثتی اور ہر طرح سے اس کی جینٹی کی چیز ہوتی ہے۔ انسان بنیادی طور پر کیا ہے، زبان کو برتنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا درس و تدریس سے اسکول سے لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ جب اسکول نہیں بھی تھے تب بھی لوگ آپس میں گفتگو کرتے تھے، یہاں تک کہ جب پتھر کے زمانے میں بھی لوگ کچھ نہ کچھ اشاروں کی زبان آواز کو نکالتے تھے، بھلے وہ جانوروں سے مماثلت والی آوازیں نکالتے ہو مگر وہ نکالتے ضرور تھے۔ تو یہ جو ہے بہتر صلاحیت اپنے اندر ہوتی ہے انسان، اس کا مگر جو دلیل دے رہا ہے یہ بات کی، وہ دلیل اگر اس طرح دیتا کہ انسان کی فطری صلاحیت ہے زبان کی تدریس یا زبان کو بولنا، لسانی خصوصیت انسان کے اندر ہوتی ہی ہے، ہر انسان بولتا ہے، تو مگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لسانی و ثقافتی تنوع کے باعث وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طور پر نہیں کر پاتے۔ لسانی اور ثقافتی تنوع کا کیا ہوتا ہے، صلاحیت کیا ہوتی ہے، پروان چڑھتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ابھی کل کی ہی اس میں دیکھے تھے کہ ہر انسان، ہر بچہ کیا ہوتا ہے، تنوع پسند ہوتا ہے۔ تنوع پسند اگر کوئی ہے تو تنوع سے اس کی صلاحیت گھٹے گی نہیں، بڑھے گی، یعنی کہ جتنی ورائٹی ملے گی ویسے بھی ہمیں ہمہ جہت ترقی کا اگر نقطہ نگاہ دیکھیں تو کیا ہوتی ہے ہمہ جہت ترقی، جس میں تنوع ہو، جس میں ہر طرح کی چیزیں ہو جائے۔ تو یہاں پر تنوع کے باعث یعنی لسانی تنوع کس طرح سے ہوگا کہ بچہ انگلش بھی بولے اور اردو بھی کہے، اور اگر اس کی جو اسٹیٹ لینگویج ہے یہاں مراٹھی ہے تو مراٹھی میں بھی مہارت رکھے۔ اور ثقافتی تنوع کیا ہوگا کہ ہم دیگر ثقافتوں یا اس کو اس طرح سے لے لیں گے مذاہب کا کیا کریں، احترام کریں۔ تو اگر ہم مذاہب ہو گئے، ثقافت ہو گئی، اس کا احترام کر رہے ہیں، تنوع ہے ہمارے اندر، مختلف چیزوں کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی، وہ اپنی صلاحیت بہتر طور پر، اس تو وہ اپنی صلاحیت کا ایسا تو نہیں ہے بلکہ اسے زیادہ سیکھنے ملے گا، تو یہ بات ہی غلط ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بیان الف بھی صحیح ہے، بیان بے بھی صحیح ہے، مگر ان دونوں کے درمیان تال میل نہیں ہے، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے صحیح نہیں۔ یہاں پر تو سیدھی سی بات ہے کہ پہلا صحیح ہے دوسرا غلط ہے، تو یہاں زیادہ پیچیدگی کیا ہے، نہیں ہے۔ تو درج ذیل میں سے الف غلط ہے لیکن ب صحیح ہے، الف اور ب دونوں صحیح ہے، اور بے الف کی صحیح توزین یہاں پہ وہی ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اس کے لیے مناسب نہیں، تو یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں، الف اور بے دونوں صحیح ہیں لیکن بے الف کی صحیح توزین یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے صحیح نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ الف صحیح ہے لیکن کیا ہے، بے غلط ہے، یہ ہو گیا ہمارا صحیح جواب کہ الف صحیح ہے لیکن بے غلط ہے۔ آ جاتے ہیں ہم یہاں پر، کیونکہ یہ سوال ہم کر لیے تھے، کرداریت پسندی کی بات کر رہی تھی وہاں پر ماں، بچے میں آگے چل کر اکیڈمک صلاحیتوں کا
بنیاد فراہم کرنے والی رسمی خواندگی کے تعلیم شروع ہونے سے پہلے فروغ پانے والی مہارتوں کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی بچے میں آگے چل کر اکیڈمک مہارتوں کو بنیاد فراہم کرنے والی رسمی خواندگی، یعنی جو رسمی تعلیم ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جو گھر میں دی جاتی ہے، غیر رسمی تعلیم ہوتی ہے، وہ ہونے سے پہلے فروغ پانے والی مہارتوں، یعنی کہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے وہ، اسکول میں داخلے سے قبل پیدا ہونے والی خواندگی کیا ہے کہ ایک بچہ جو اسکول جاتا ہے وہ اسکول جانے سے قبل، یعنی کہ اسکول جانے سے پہلے اس میں جو خواندگی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، پہلے فروغ جو پا جاتی ہے۔ نیا حل، وہ کوئی حل کی بات تو نہیں ہو رہی ہے، نئی درسیات کا جو تصور ہے وہ کہاں سے جڑا ہوا ہے، ہمارے اکیڈمک سے جڑا ہوا وہ چیز ہے، یہاں پہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ اکیڈمک یعنی رسمی خواندگی جو ہے اس میں ہوتی ہے درسیات۔ ہم گھر میں جو بچے کو مادری زبان آتی ہے یا جو بنیادی چیزیں سیکھتا ہے، کھانے کو کھانا وہ کہتا ہے کہ بھائی کھانے دو، پانی مانگتا ہے، وہ بھلے وہ ممم کہے یا کچھ بھی کہے، وہ مانگ رہا ہے، تو یہ درسیات نہیں ہوتی ہے، تو عام فہم زبان ہوتے، نئے عناصر بھی نہیں ہوتے، یہ کیا ہوتی ہے، نئی خواندگی۔ یہاں پر کیا ہے ہمارا صحیح کہ یہ جو نیا بچہ سیکھ رہا ہے وہ کیا ہوتی ہے، نئی خواندگی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ نیا علم لیتا ہے۔ پھر علم لیتے لیتے جب وہ اکیڈمک میں جاتا ہے تو رسمی تعلیم، یعنی کہ جو غیر رسمی تعلیم ہے جو اس کے گھر یا اس کے سماج سے اس کو ملتی ہے وہ کیا کہی جائے گی، نئی خواندگی کہی جائے گی۔ ہم اپنا آگے کی طرف اب جاتے ہیں کہ دونوں ہی سوال ہماری اسکرین پر آ چکے ہیں۔ پہلے ہم یہ والا دیکھیں گے کہ 5ویں جماعت کا ماجد، 5ویں جماعت کا ایک طالب علم ہے، اس کا نام کیا ہے، ماجد، اپنے استاد، دوست، یہاں تک کہ 2 سال کے بچے سے بھی مختلف انداز میں بات کرتا ہے۔ زبان کی اس خصوصیت کو کیا کہتے ہیں؟ بولنے کا عمل، فطرت پسندی، معنیات، روزمرہ مروج زبان، یعنی کہ ہم جو انداز میں بات کرتے ہیں اپنے استاد سے یا پھر اپنے دوست سے اور یا اپنے کسی سامنے اپنے سے چھوٹے سے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس کے مابین کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ یہ چیز ہمیں ایک ایج کے بعد سمجھ آنے لگتی ہے، تو وہی چیز ماجد بھی کر رہا ہے کہ وہ 5ویں جماعت کا ایک طالب علم ہے۔ ماجد اپنے استاد، دوست، یہاں تک کہ 2 سال، یعنی کہ ہم اپنے دوستوں سے بے تکلفی سے بات کریں گے، اپنے استاد سے کس طرح سے بات کریں گے، ایک رسمی انداز میں، ایک تکلف سے، ایک احترام سے بات کریں گے، اور کسی بچے سے سادہ اور آسان زبان میں بات کریں گے۔ تو وہ یہ سب کیا کر رہا ہے، فرق سمجھ رہا ہے اور فرق کے حساب سے بات ہے۔ بولنے کا عمل نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ وہ صرف بول نہیں رہا ہے کہ وہ سب سے ایک جیسی بات کر رہا ہے، تو اس کو بولنے کا عمل کہتے ہیں۔ فطرت پسندی، یہ چیزیں فطرتاً نہیں تھی، فطرت پسندی کب ہوتی، جو بچہ اسکول جانے سے قبل بات چیت کرتا ہے ٹوٹی پھوٹی تھوڑی بہت، وہ ہوتی ہے فطری گفتگو، کیونکہ وہ اس کی قدرتی نیچرل ہوتی ہے۔ یہ چیز تو سماج اس کو سکھا رہا ہے، اسکول اس کو سکھا رہا ہے کہ اس کو الگ الگ لوگوں سے الگ الگ انداز میں بات کرنی۔ معنیات نہیں، یہاں معنی کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ آسان زبان استعمال کرتا ہے، مشکل زبان استعمال کرتا ہے، یا معنی کے لحاظ کی کوئی بات ہے، معنی کی بات نہیں کہ سمجھ کر بولتا ہے یا نہیں۔ یہ کیا ہے، روزمرہ اور مروج زبان، یعنی کہ وہ ایک طرف روزمرہ کی زبان استعمال کر رہا ہے، کہاں روزمرہ کی زبان استعمال کر رہا ہے، دوست کے ساتھ۔ مروج زبان یعنی کہ وہ ایک رسمی زبان کہاں استعمال کر رہا ہے، اپنے استاد سے۔ اور مروج زبان یعنی کہ ایک طرح سے وہ سمجھ بوجھ کر یہ بچے کے انداز میں بات کر رہا ہے، یعنی کہ وہ ایک سمجھ چکا ہے کہ الگ الگ لوگوں سے الگ الگ انداز میں بات کرنی ہے۔ کیا ہے اس کی صحیح روزمرہ مروج زبان، یعنی وہ سمجھ کر بول رہا ہے۔ دادی ماں گھر پر بچوں کو کیا کرتی ہیں، کہانیاں پڑھ کر سنانا پسند کرتی ہیں، اس طرح وہ بچوں کو نئی کتابوں اور خیالات سے متعارف کراتی ہیں، ان کا ملاتی ہے، متعارف کراتی ہیں، اور بچے بھی اس پورے عمل میں مستعدی سے شامل رہتے ہیں۔ مستعدی سے یعنی کہ فعال رہتے ہیں، وہ لوگ سست نہیں ہو جاتے، سو نہیں جاتے،
کہ کہانی سن کر سو رہے، نہیں، وہ کیا کرتے، خیالات پورے عمل میں مستعدی سے فعال رہتے ہیں، شامل رہتے ہیں۔ اس تکنیک کو کیا کہتے ہیں؟ بلند خوانی۔ بلند خوانی کیا ہوتی ہے؟ تیز آواز میں پڑھنا، یہ ہو گئی مضامین کی بلند خوانی، یا کوئی بھی نظم کی ہو گئی بلند خوانی۔ آپ کو کہا جائے کہ یہ نہیں ذکر ہوتا کہ دادی اماں ہر بچے کو ایک مضمون دیتی ہیں یا کوئی کتاب دیتی ہیں، کہتی ہیں اسے بآواز بلند پڑھو، تو وہ کیا ہو جاتی، بلند خوانی ہو جاتی ہے، ہمیں کلاس میں بھی کرائی جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہے یہ نہیں ہے۔ مثالی قرأت یعنی کہ آپ کے تلفظ اور اس کو ادائیگی کو درست کرنے کا کام کر رہی ہیں دادی اماں، نہیں۔ مشترکہ قرأت، سب مل کر پڑھو، یہاں تو یہ بات بالکل نہیں ہو رہی کہ سب بچے مل کر پڑھو کہانی، یہ کیا ہے، مکالماتی قرأت۔ کیوں؟ کیونکہ جو کہانی ہوتی ہے یہ کس شکل میں ہوتی ہے، ہمارے مکالمہ کی شکل میں ہوتی ہے۔ چنٹو نے منٹو سے یہ کہا، پھر منٹو نے چنٹو سے یہ کہا، اس طرح سے باتیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے مکالمہ ہوتا ہے۔ قرأت اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ بآوازیں بلند کر رہی ہیں نا، وہ سنا رہی ہے نا، تو مکالمہ کیا کر رہی ہے، مکالمے کو بآوازیں بلند خوانی کر رہی، کس کی کر رہی ہے، مکالمے کی کر رہی ہے۔ تو یہ نہیں صحیح ہے، یہ صحیح ہے، اسی لیے کیونکہ اس میں مکالمہ ہے، اس میں صرف بلند خوانی تھا۔ قرأت میں دیکھیں ہمیشہ صوت شامل رہتا، آواز۔ قرأت کی تدریس کا وہ طریقہ جو حروف اور صوتیوں جیسی بنیادی عناصر سے شروع ہوتا ہے اور بچوں کو بتاتا ہے کہ مجموعی قرأت شروع کرنے سے پہلے صوتیوں کو جوڑ کر، یعنی کہ حرفوں کو، ہمارا صوت جہاں لفظ ہے آپ نے سمجھ جانا ہے حرف، کیونکہ حرف کیا ہوتے ہیں، صوتی اشکال ہیں۔ یعنی کہ اب میں با کو کیا کہوں کہ با کی آواز نکالنے کے لیے میں نے ایک علامت رکھ دی، اشکال یا کیا ہے، علامات ہے۔ تو با کی آواز میں اردو میں بھی تھی تو میں یہ رکھ دی، کسی انگریز نے یہ رکھ دی، وہ با کی آواز کو اس طرح لے رہا ہے۔ تو یہ جو ہوتی ہے، جو ہوتی صوتیوں کو جوڑ کر الفاظ بنائے، یعنی کہ حروف اور صوتیوں جیسے بنیادی عناصر شروع ہوتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے جب ہم بچے کو آتا ہے ہمارے پاس جماعت اول میں، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو لکھ کر ہم دے دیں کہ بادل، نہیں، ہم اس کو کیا کہتے ہیں، یہ با ہے، یہ الف ہے، یہ دال ہے، یہ لام ہے۔ آپ نے پہلے با، بے، الف، با، پھر اس نے آپ کو بتائیں گے کہ دال، لام، با، دل، دل نہیں کہنا ہے آپ کو، دل کہنا ہے، نہیں تو بادل ہو جائے گا تو غلط ہو جائے گا۔ تو کیا کرتے ہیں ہم صوتیوں کو جوڑ جوڑ کر، حرف کو جوڑ جوڑ کر سکھاتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے، کسی طرح کی یہ ساخت ہے، ساختیاتی طریقہ ہے کہ پہلے مثال دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم، یا کسی مضمون کی ساخت ہے، کسی قصیدے کی ساخت ہے، نہیں، اوپر سے نیچے کا طریقہ ہے، یعنی کہ مشکل سے آسان کی طرف۔ اس کو اس طرح سے لیں گے کہ مشکل سے آسان نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے، اس کو ہم اس طرح کہتے ہیں کہ اصولوں سے مثال کی طرف۔ یہ اپنے آپ ہی میں اصول مشکل ہوتے ہیں، مثال آسان ہوتے، تو اصولوں سے آسان کی طرف یہ لیتے ہیں قواعد کی تدریس میں۔ تو نہیں بھائی، یہ تو کام نہیں کر رہے ہیں۔ مجموعی زبان کا طریقہ، مجموعی زبان کا طریقہ یہ ہو کہ میں ایک ہی دن میں بتا دوں کہ یہ الف ب ت ہے، اس کو ملائیں گے تو یہ اس طرح بنے گا، اس کو ملانا، مجموعی زبان اکٹھے ہم سکھا رہے ہیں، نہیں، ہم کیا کریں، نیچے سے اوپر کا طریقہ، یعنی کہ پہلے حرف سکھائیں گے، پھر لفظ سکھائیں گے، پھر جملہ سکھائیں گے، پھر جملے کے بعد ہم قواعد سکھائیں گے، جملے کو ٹھیک کریں گے، پھر مضامین لکھوائیں گے ان سے۔ تو یہ جو ہو رہا ہے نا، نیچے سے اوپر کی جانب جا رہی ہے بات، مشکل دھیرے دھیرے سے ہم بچے کو سکھا رہے ہیں۔ تو مجموعی زبان نہیں ہے، ہمارا صحیح جواب ہے نیچے سے اوپر کی طرف۔ اب آتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف کہ نئی زبان کی آموزش کے وقت، یہاں نئی زبان کی بات ہو رہی ہے، تلفظ کے منفرد اصولوں کے بعد بہت سے طلبہ میں اکثر اعتماد کی کیا ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے۔ یعنی ہر زبان جب ہم سیکھنے لیتے تو تلفظ غلط ہوتا ہے ہمارا، تو اس میں کیا ہوتا ہے، ہمارے کو
बच्चा झिझक का शिकार हो जाता है कि मैं अभी कहूँगा, अभी सब हंसेंगे, या उस्ताद फौरन से टोक दें। जैसे कि इंग्लिश रीडिंग जब करवाई जाती है, उर्दू का तो खैर मामला ऐसा है कि वो मादरी ज़बान हो जाती है हमारी। मगर अगर इस तरह से सोचें कि एक नया बच्चा है उर्दू के मैदान में, चलें इंग्लिश वाली मिसाल को रहने देते हैं, उर्दू की क्लास है, उर्दू की तदरीस हो रही है, तो उर्दू की मिसाल लेकर आते हैं कि उर्दू भला एक बच्चा है जो उसकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, नई ज़बान के तौर पर उसको सीख रहा है। अब मैं अगर वो बच्चे के सामने ऐसा कुछ रखती हूँ, अल्फ लफ्ज़ जो वो सही से नहीं अदा कर पाता, उसको नहीं बनता है वो लफ्ज़ अदा करने, जैसे कि हो गया, ये आपकी सतह की मिसाल ली जा रही है, इसको बच्चे के सामने नहीं, हाँ ये हो गया हमारा। अब मैं वो बच्चा क्या हो रहा है एतमाद में, या जो भी उसके सामने कारी जिसके लिए ये नया है, वो कह रहा है कि ये लफ्ज़ किस तरह से वो अदा करे। वो मुनफरिद उसूल है, क्योंकि क्या होते हैं, शमसी हुरूफ के अलग मामले हैं, कमरी हुरूफ के अलग मामले हैं, तो क्या होता है तलफ़्फ़ुज़ के मुनफरिद उसूल, ऐसा नहीं है कि हर जगह एक ही तरह से। तो बच्चे में क्या हो जाती है, एतमाद की कमी हो जाती है। इसका तरीका क्या है, अब ये एक बच्चा है, उसके सामने ये हर्फ है, बच्चा नहीं समझ लेते, कम से कम है ऐसा कि ये नया लफ्ज़ है, तो अब वो कहेगा अली अल ऐलान, तो वो उसको झिझक होगी कि अभी मैं ये कह रहा हूँ, ये गलत कह रहा हूँ, और अगर सही मैं नहीं कह पाऊंगा तो सब हंसेंगे या टीचर डांटेंगे। जहाँ गलतियाँ सरजद हो उनकी इस्लाह की जाए, यानी अभी वो गलती किया। अक्सर ये होता है कि हम जब बच्चे को कहते हैं कि आप रीडिंग करें, आप इसको सत्र को पढ़ें, अब वो बच्चा पढ़ता है, हम बीच बीच में उसको टोकते हैं, नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा, ये ऐसा नहीं ऐसा, तो वो बच्चे का और ज़्यादा कॉन्फिडेंस डाउन होता है और एतमाद कम होता है। क्यों कम होता है, वो सोचता है कि अब आगे उसकी पढ़ने की हिम्मत ही नहीं होती, उसको पता है अभी फिर टोक दिया जाएगा, फिर तसलसल टूट जाएगा। अभी अगर मैं बात भी कर रही हूँ, कोई मुसलसल मुझे टोके, इस तरह नहीं इस तरह, इस तरह नहीं इस तरह, तो मैं अपने, एक तो मेरा एतमाद खत्म होने लगेगा, दूसरी चीज़ क्या होगी, मेरा तसलसल भी टूट जाएगा। जो एक फी मैं पढ़ रही हूँ, एक रवानी है, मैं बोल रही हूँ, तो वो टूट जाएगी। तलबा क्लास में बुलंद खानी करे, अब वही तो मसला है कि वो नहीं कर पा रहा है, ये टोकना भी गलत है, और वो क्लास में बुलंद खानी करेगा, फिर वो झिझकेगा कि मैं गलत करता हूँ। क्लास में ऐसी खेल की शक्ल में सरगर्मियां शामिल कर दें, तो अब यहाँ पर बच्चे को क्या हो कि वो अलल ऐलान का उसूल उसको सिखाना है कि ये अलीउल ऐलान नहीं, यहाँ पे लफ्ज मिटाते हैं, कि वो अलल ऐलान को समझे। किस तरह से समझे, कि क्लास में ऐसी खेल की सरगर्मियां अंजाम दे जिनमें जबान का तामुल हो, यानी कि हम बच्चे को ये नहीं कह रहे हैं कि आप बुलंद खानी करने लगे, हम ये कह रहे हैं कि क्लास में ऐसी खेल को शामिल करने, काउंसलर की मदद से बोलने की, खुद पहले ये आखिरी वाला ऑप्शन भी देख लें कि काउंसलर की मदद से बोलने की, मखसूस तिब्बी इलाज करें और बोलने की मशहूर, मतलब एक बच्चा है जो थोड़ा झिझक महसूस कर रहा है, उसका एतमाद थोड़ा कम हो गया है क्योंकि ज़बान नहीं है, हम उसको कहें कि भाई तुम्हारे साथ बहुत बड़ा मसला है, तुम काउंसलर से मदद भी लेना पड़ेगा, मतलब उसका और रहा सा एतमाद जाता रहा कि मेरे ही साथ कोई मसला हो चुका है। नहीं भाई, ये फितरी चीज़ है कि बुनियादी तौर पर जब भी कोई नई ज़बान सीखी जाती है तो मसला तो होता है, तो उसके लिए काउंसलर वगैरह नहीं है ना, उस्ताद मौजूद है, उस्ताद जब नहीं कर पाए तो काउंसलर की नौबत आती है। तो क्लास में ऐसी खेल की शक्ल में, यानी आप बच्चों को कार्ड्स दे दें, या ऐसे अल्फाज ढूंढ के किताब में के निकालने के लिए कहें कि मैं ये कह रही हूँ ये लफ्ज़, आपने इसको किताब में ढूंढना है, ये चैप्टर में ये है, आप वो पूरा चैप्टर में ढूंढ कर निकालिए, तो खुद ब खुद सोचेगा कि मैम जो कह रहे हैं उससे मिलता जुलता क्या है, तो हाँ भाई क्या है ये, हमारा फिर आ जाता है ऐलान। तो फिर हम ये सोचें कि हाँ ये जो मैं अलीउल ऐलान कहता हूँ, मैम कहती हैं अलल ऐलान, और मुझे कहती हैं ढूंढो, तो जब मैं ढूंढता हूँ तो मुझे ये लफ्ज़ मिलता है, यही सही है। इस तरह से खेल खेल में, सरगर्मियों में बच्चा क्या करेगा, ज़बानी तामुल यानी कि ज़बान का अमल सीख जाएगा, क्यों क्या कहना चाह रहा है, क्यों नहीं कह पा रहे। तो खेल खेल में चीज़ें आसानी होती है, क्योंकि इसमें खेल में कोई टोकता नहीं है, और बार बार टोकने से बच्चे का एतमाद और गिरता था, बुलंद खानी वो कर नहीं रहा था। काउंसलर की मदद हमने इतनी कम मरहले में लेना नहीं है, हमने खुद काउंसलिंग करनी है। फिर है हमारे पास एक दावा,
پھر اس کی دلیل، سوتے ہی ہجے، سوتی ہجے، ہاں یعنی کہ جو کہنے کی ہجے لگاتے ہیں نا، ہم بچے کو کہتے ہیں ہجے لگا لگا کر کیا کرو، پڑھو۔ سوتی ہجے درست ہجے کی آموزش کی صلاحیت پر قدغن لگاتا ہے۔ یہاں پر لفظ ہے قدغن، قدغن لگا دینا یعنی کہ داغ لگا دینا، چاند پر قدغن لگ گیا ہے، چاند پر گہن لگ گیا ہے۔ قدغن لگانا، داغ لگانا یا روک لگا دینا، ایک طرح سے روک لگ گئی ہے اس کے اوپر، وہ لگا رہے ہیں کیا کہ سوتی ہجے درست ہجے کی آموزش کی صلاحیت پر قدغن لگا۔ دوسرا ہے جب چھوٹے بچے روایتی ہجے کے بجائے اپنی ایجاد کردہ ہجے کو برتتے ہیں تو یہ درست ہجے کی آموزش کی صلاحیت پر قدغن نہیں لگاتا ہے۔ ہاں جی، اب یہاں پہلے یہ بیان دیکھتے ہیں کہ سوتی ہجے درست ہجے کی آواز، درست ہجے جیسے کہ ہو گئی رے الف را تے رات، اگر میں بچے کو کہہ رہی ہوں رے الف را تا رات تو یہ کیا قدغن لگا رہا ہے، سوتی ہجے ہی تو درست ہجے ہوتی ہے، یعنی کہ کسی بھی سوت کیا ہے، کسی حرف کی، وہی ہم کہہ رہے تھے پچھلے بار میں سوال میں کہ یہ اگر ہاں لکھا ہے تو یہ کیا ہے، یہ ہاں کی آواز کو نکالنے کی ایک علامت ہے، تو یہ صحیح ہجے اور سوتی ہجے میں فرق کہاں سے ہو گیا، صحیح ہجے ہی تو ہوتی ہے، درست ہجے، سوتی ہجے جو ہوتی ہے وہ کسی ہجے کا مطلب ہی سوت ہوتا ہے، سوت آواز کی ہی ہم مشق بچے کو کرا رہے ہیں، تو یہ بات ہی سرے سے غلط ہے۔ دوسرے کی طرف آتے ہیں کہ جب چھوٹے بچے روایتی ہجے کے بجائے، اب ہو سکتا ہے کہ میں رے الف را تا را بتا رہی ہوں، بچہ اپنے حساب سے سوچ رہا ہے رے الف را تا، یا چلے رات تو چھوٹا ہو گیا، اس کو کوئی بڑے لفظ کو لے لیتے ہیں جیسے کہ جہاز، اب ضروری نہیں ہے نا کہ جے ہے جا الف زاز ہو جائے جہاز، وہ اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں جے ہے الف جہاں زا جہاز، تو اس میں کیا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے روایتی طریقے ہجے کے بجائے اپنے ایجاد کردہ ہجے کو برتتے ہیں، یعنی کہ وہ کیا کر رہے ہیں اپنے حساب سے، تو درست کچھ بھی کر کے بولنا تو اس نے آخر میں جہاز ہی ہے نا، تو مجھے کیا مطلب کہ وہ یہ دو کو ملائے کہ وہ دو کو ملائے، بس صحیح ملائے، درست ہجے کی آموزش پر قدغن نہیں لگاتا، بالکل نہیں لگاتا قدغن، کیونکہ بچہ اگر روایتی ہجے یعنی روایت، ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ بچہ خود کچھ کرے، وہ روایت پسند نہ بنے، وہ وہی نہیں کرے جو ہم کہہ رہے ہیں، وہ کرے اپنی ایجاد کر دے، یعنی کہ یہاں تو بچے کی ترقی ہو رہی ہے، وہ روایتی کے بجائے اپنی ایجاد تک معاملہ آ گیا، یعنی وہ سمجھ رہا ہے، اور تو یہ قدغن نہیں لگاتا، بالکل نہیں لگاتا، کوئی روک نہیں لگاتا، درست ہجے کر رہا ہے، وہ اچھے سے کر رہا ہے، تو یہ بیان صحیح ہے۔ درج ذیل میں تو متبادل، درج ذیل میں ہمارا کیا ہے متبادل کا جواب دیکھتے ہیں، درج ذیل میں متبادل الف غلط ہے لیکن با کیا ہے صحیح ہے، بالکل، کہ وہ اگر اپنی ایجاد کردہ، یہ پرانے ٹیچرز ہوتے تھے جو کہتے تھے کہ آپ وہی طریقے کو فالو کیجئے گا جو ہم کہتے ہیں، نہیں بھائی ہمیں وہ طریقہ استعمال کرنا ہے جس میں بچہ خوش ہے۔ یہاں یہ ہو گیا، اب یہ سوال کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ سوال چلا گیا ہے اوپر اور ہمارے سامنے بچے ہیں صرف آپشن۔ تیسری جماعت کا استاد آموزگاروں کو نئے الفاظ دیتا ہے، ہاں کتنا صحیح لفظ یہاں استعمال کیا، نئے الفاظ، یہ نہیں کہہ رہا مشکل الفاظ، کیونکہ مشکل کچھ نہیں ہوتا، نیا سب کچھ ہوتا ہے، تو ہم نیا کبھی نہ کبھی پرانا ہو جائے گا اگر ہم اس کا بار بار سامنا کریں گے۔ تو درج ذیل میں سے کون سا طریقہ نئے الفاظ درج کرانے کے لیے سب سے موزوں ترین ہے، یعنی کہ آپ کسی بھی بچے کو جب نئے الفاظ دے رہے ہیں اس کے سامنے پہلی بار تو کس طرح سے آپ اس کو دیں گے، یہ ہے ہمارے 4 آپشن۔ استاد الفاظ کے معنی تختہ سیاہ پر لکھ دیں اور طلبہ سے انہیں زبانی یاد کرنے کے لیے کہیں، نہیں بالکل نہیں، رٹا نہیں لگوانا ہے، پھر بھول جائیں گے، آج 10 یاد کریں گے، کل 10 یاد کریں گے، پرسوں 5 بھولیں گے، پھر اس کے بعد 5 بھولیں گے، بچے گا پھر کچھ نہیں، 10 پھر بچے گا، پھر 10 ختم ہو جائے گا، ایسے تو سب ختم ہو جائے گا، نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ استاد کو الفاظ کے ساتھ ان کے متضاد بھی بتانا چاہیے اور ان کی زبان میں معنی بھی بتانا چاہیے۔ ہاں صحیح کی چیزیں اپنی متضاد چیزوں سے پہچانی جاتی ہے، کیونکہ
متضاد رات ہے تو دن ہے، رات نہیں ہوتی تو دن کی قدر کسے ہوتی؟ مگر یہ اعلیٰ پیمانے کی باتیں ہیں، ہم یونیورسٹی کے طلباء کی بات نہیں کر رہے کہ ان کو متضاد بھی بتائیں، یعنی کہ ہم ان کو الجھا دیں کہ اس کی ضد یہ ہے، وہ کچھ نہ کہیں کے نہ رہے، نہیں نہیں، ابھی تو ہمیں سکھا رہے نا، پہلے ہی ایک نئے لفظ ان کے سامنے آیا ہے، اب اگر ہم اس میں بھی یہ شروع کر دیں گے کہ آپ اس میں بھی اور بہتری لائیں تو نہیں، اس طرح سے کیا ہو جائے گی ہماری وہ خرابی ہو جائے گی۔ استاد کو الفاظ کا مختصر تعارف کرانا چاہیے۔ استاد کیا کرے، مطلب کہ تھوڑا بہت ان کو کہ وہ کرے، تعارف کروائے کہ یہ لفظ اس سے بنا ہے، صحیح ہے، مگر ابھی اور آپشن دیکھ لیتے ہیں۔ استاد کو الفاظ کے معنی کی وضاحت ان سیاق میں کرنا چاہیے جن میں وہ استعمال ہوئے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، اس کے لیے مجھے تھوڑی سی جگہ چاہیے تاکہ میں 105 ہم اپنے 105 میں پہنچ چکے ہیں۔ 1 منٹ ہے، ایک مہربان کیا ورزش یہ کہ پڑھنے کے طریقے نہیں، اس کی جگہ یہیں پہ ہی مجھے ملے گی۔ دیکھیں جی، استاد کو الفاظ کے معنی کی وضاحت ان سیاق میں کرنا چاہیے جن میں وہ استعمال ہوئے، یعنی کہ ان معنی میں کرنا چاہیے جن میں کیا ہوئے ہیں، وہ استعمال ہوئے ہیں۔ جیسے ایک شعر میں کہتی ہوں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب میں بچے کو اگر بار بار کہوں گی حق کا مطلب ہوتا ہے سچ، تو یہاں تو بات یہ ہو گئی، الفاظ کا میں مختصر تعارف کرا دی کہ مختصر تعارف کے کیا کرا دی میں کہ حق کا مطلب ہوتا ہے سچ۔ اب بچہ اور محدود ہو گیا، یہاں پہ میں متضاد بتا دی کہ حق کا مزید ہوتی ہے کیا، باطل، اور ان کی زبان میں معنی بھی بتا دوں کہ بھئی حق کا مطلب کیا ہوتا ہے سچ، یعنی کہ میں ان کو یہاں تک محدود کر دی۔ اب اوپر والے کو تو چھوڑے، پہلا کچھ اور تھا، استاد کو الفاظ کے معنی سے آگے، جیسے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر میں بچے کو کہتی ہوں کہ حق کا مطلب، دونوں ہی جگہ میں کہہ رہی ہوں کہ سچ ہوتا ہے، تو یہ ہے کہ سچ تو یہ ہے کہ سچ ادا نہ ہوا، بچہ کنفیوز اور پریشان، یعنی کہ میں اس کو ایک نیا لفظ بتائی اور اس کے ایک محدود معنی بتا دی، یعنی کہ میں اس کو ایک جگہ بند کر دی، یہ لفظ کا یہی معنی ہوتا ہے۔ اب وہ عمر بھر کنفیوز رہے گا کہ یہ میں تو بتائے تھے اس کا یہ معنی ہے، مگر یہاں تو بات کچھ عجیب لگ رہی ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، سچ تو یہ ہے کہ سچ ادا نہ ہوا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو نہیں بھائی، حق تو یہ ہے، یعنی کہ سچ تو یہ ہے کہ حق فرض، یعنی بچوں یہاں پر بات یہ ہے کہ سچ تو یہ ہے کہ فرض ادا نہ ہوا، تو یہاں پر ہم یہاں فرض کے زمان میں لیں گے، استاد کو الفاظ کے معنی کی نہیں ان سیاق میں، یعنی ان طرح اس جملے کی ساخت کے حساب سے بتانا چاہیے، اس طرح سے بتانا چاہیے۔ سیاق ہے ہمارا، یہ ایک طرح کے کیا ہے، ہمارا ایک جملہ ہمارے سامنے ہے، یہ ہمارا مواد ہے کہ جن میں وہ استعمال، یعنی کہ یہاں حق سچ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یہاں حق فرض کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو امید ہے سمجھ آئی ہوگی بات کہ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم بچوں کو محدود نہیں کریں گے کہ متضاد بتا دیا اور ان کی زبان میں معنی بتا دیں کہ دیکھو بچوں حق بات کرنا یعنی کہ سچ بات کرنا، اور یا ہم کہہ دیں کہ تعارف کرا دیں کہ حق کا مطلب ہوتا ہے سچ، حق کی لڑائی، سچ کی لڑائی، نہیں، یہ کیا ہوگا، مختصر تعارف تو ہو جائے گا، بچہ ہو سکتا ہے اچھے سے واقف ہو جائے، مگر وہ کیا ہو جائے گا، محدود ہو جائے گا۔ ہمیں زبان سکھاتے وقت لامحدودیت اختیار کرنی ہے، کیونکہ زبان لامحدود ہوتی ہے۔ زبان کا اپنا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اپنے دامن میں دیگر، خاص طور پر اردو دیگر زبانوں کو اپنی دامن میں سمیٹے ہوئے، اگر ہم ان کو محدود کر دیں گے تو وہ ان کی سوچ بند ہو جائے گی۔ اب ایک طرح سے یہ بھی ایک مثال لے لیتے ہیں ہم لوگ کہ عالم حیات میں پہلے لکھتی ہوں پھر بتاتی ہوں۔ اب بچے کو میں کہہ دی کہ یہ لفظ ہے
आलम यानी कि दुनिया। अब वो बच्चा यहीं तक महदूद है कि आलिम, अब ये वहां पढ़ रहा है कि आलम हयात में आलम का रुतबा बुलंद है, यानी कि दुनिया की जिंदगी में क्या है, दुनिया ही का रुतबा क्या है, बुलंद है। अब उसको यही नहीं पता कि यहाँ आलिम है, यानी आलम हयात में आलिम का रुतबा, इल्म देने वाले का रुतबा क्या है, बुलंद है। तो यहाँ पर हम फिर वही बात है कि हम मुख्तसर तारुफ आलिम का कराएं, अब आलम का कराए नहीं, आलम का कराए आलिम का नहीं कराए। तो इन सयाक में करना चाहिए अल्फाज के माना कि यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है तो इस तरह है, कहीं और इस्तेमाल होगा तो बदल जाएगा। अब आते हैं जबान की आमोजिश डैश होती है। ये है महारत, यानी कि जबान की आमोजिश डैश होती है, क्या होती है। हम नीचे चले गए, हमें वापस, और आज यहाँ आ गया और नीचे आ गए, क्या हो क्या रहा है, हाँ ये हो रहा है पेश गोई, नहीं यहाँ पेश गोई भी नहीं था। महारत इक्तिसाब, यानी कि वो क्या कर रहा है, इक्तिसाब कर रहा है, अमल कर रहा है। और माहासिन पढ़ने के तरीके, ये है जबान की आमोजिश के तरीके। दूसरा है हमारा, अच्छा ये हमारा सवाल है, ये अलग सवाल है। हाँ, जबान की आमोजिश डैश होती है, क्या होती है, महारत है, इक्तिसाब है, अमल है कि माहासिल है, तो क्या है। इक्तिसाब होता है किसी भी इल्म को सीखना और उसको जोड़ना, उससे इक्तिसाब करना, समझना। अमल है, आमोजिश अमल है कि माहासिल है कि महारत है। अमल होता अगर सादा कोई बात होती, माहासिल होता यानी कि कोई हासिल हुसूल की बात अगर हो तो माहासिल, मगर जबान की क्या कही जाती है, आमोजिश महारत होती है, क्योंकि बात जबान की अगर है तो वो क्या है, हमारी महारत है। सिर्फ इक्तिसाब बाद में, महारत से पहले अगर महारत का ऑप्शन ना हो तो इक्तिसाब भी हो सकता है, मगर इक्तिसाब से भी अच्छा जबान की आमोजिश अमल है, मगर किस तरह का अमल है, एक महारत की तरह का अमल है, ये एक तरह की महारत है। क्योंकि कुछ लोग बहुत अच्छी जबान बोलते हैं, कुछ लोग आम रोजमर्रा की जबान बोलते हैं, कुछ लोग बहुत सतही जबान बोलते हैं, तो ये महारत होती है। आगे की तरफ आते हैं कि 105 पढ़ने के तरीके, यहाँ पर हम लोग देखेंगे पेश गोई, इस्तेबाती अंदाज, सयाक से माना अखज करना। इस्तेबात का मतलब क्या है, इस्तेबात का मतलब होता है तहकीक, क्या पढ़ते हुए आप तहकीक करें। पेश गोई यानी कि आप पेश पहले ही कुछ कर ली, पेशन गोई होती है ना, पहले से ही आप कुछ कर रहे हैं। सयाक से माना अखज कर रहे हैं आप, यानी जो पढ़ रहे हैं उसके माना अखज कर रहे हैं। गायर मुताला यानी गहरा मुताला। मतन को तरतीब व तंजीम की निशानदही। आगे की तरफ आते हैं, यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा बड़ी स्क्रीन की, मगर हम इसमें यहीं पे ही कर लेंगे। कारी क्या करता है, अब ये क्या है, लिखने के अंदाज की बुनियाद पर मुसन्निफ के एहसासात का तयन करता है। मतन के बाज़ हिस्सों की मदद से गैर मानूस अल्फाज को समझने की कोशिश करता है। उन्वानात और तारफ़ी जुमलों की मदद से मालूमात की तरतीब व तंजीम के तरीक़ों को जानने की कोशिश करता है। किसी मतन में ज़बान के बरतने के तरीक़ों पर तवज्जो मरकूज़ करता है। मतन के माना व मफ़हूम को समझने के लिए उन्वानात और तस्वीर की मदद लेता है। मज़कूर पढ़ने के तरीक़ों और कारी के मजूज़ा अमल का मिलाप कीजिए। थोड़ा सा ये हम घटाएंगे, नहीं इतना भी नहीं, घटा देंगे। देखिए अब हमें ये बातें सब समझ आ रही कि लिखने के अंदाज को हम इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पर उतार लेते हैं। जो ऊपर दिया हुआ था, क्या दिया था भाई हमें ऊपर, ये दिया था हमें, ये मैं जोड़ियाँ अभी लगा नहीं रही हूँ, आपको लगवाई जाएगी। पहले देखिए पेशगोई था पहला ऑप्शन हमारा, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या था, इस्तिबाती अंदाज यानी कि तहकीक वाला अंदाज। तीसरा हमारा ऑप्शन था सियाक से माना अखज करना, क्या करना, सियाक से माना अखज करना।
اور پھر ہے اس کے بعد غیر مطالعہ، یہ والا آپشن ہے گہرا مطالعہ۔ پانچواں آپشن ہے ہمارا متن کی ترتیب و تنظیم۔ یہ ہے بچوں کے تعلق سے نہیں ہے، آپ کے تعلق سے، ایک استاد ہوتے ہوئے پیش گوئی۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے پیش گوئی کیا ہے۔ لکھنے کے انداز پر بنیادی مصنف کے احساسات کا اگر تعین کوئی کر رہا ہے یا متن کے غیر مانوس سمجھنے کی کوشش کریے تو پڑھ لیا، تو پڑھنے سے پہلے کی بات کرنا ہے۔ یہاں لکھنے کے انداز کی بنیادی نہیں کہ پڑھ چکا، یعنی کہ پڑھنے سے پہلے پیش گوئی ہے کسی متن کے معنی مفہوم سمجھنے کے لیے عنوانات اور چلے پیش گوئی کا شاید پانچواں ہونا چاہیے کیونکہ اس کا آدھا حصہ چھپا ہوا ہے، تو مجھے لگ رہا ہے پانچواں ہمارا بھی میں ہٹاؤں گی نہیں۔ دیکھ لیتے ہیں استباتی انداز۔ استباتی انداز یعنی کہ وہ انداز ہوتا ہے جو تحقیق کرنے والے کا انداز ہوتا ہے، کہ ہم کسی کی تحقیق کر رہے ہیں، جڑ میں جا رہے ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہے۔ تحقیق کیا ہوتی ہے؟ سوال پیدا کرتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ لکھنے کے انداز کی بنیاد پر مصنف کے احساسات کا تعین کرتا ہے، یعنی کہ وہ تحقیق کر رہا ہے، اس کو غور کر رہا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے ہمارا پہلا ہو سکتا ہے۔ سیاق سے معنی اخذ کرنا، متن کے بعض حصوں کی مدد سے غیر مانوس، یعنی ہم اوپر بھی دیکھ رہے تھے کہ جملے میں کس طرح سے استعمال ہوئے ہیں، ہم کو وہی کرنا ہے کہ کس طرح سے استعمال ہوئے۔ تو سیاق سے معنی اخذ کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہم سیاق و سباق کی مدد سے ہی سمجھتے ہیں۔ اوپر بھی جب میں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو یہاں پر بات یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، غیر مانوس یعنی کہ نئے الفاظ کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا ہے، سیاق کے حوالے سے سمجھ۔ تو یہ تو پکا ہو گیا کہ تیسرے کا کیا ہے، دوسرا ہے۔ غیر مطالعہ، کسی متن میں زبان کے برتنے کے طریقے پر غور کرنا، گہرا مطالعہ کرنا ہے ہمیں۔ عنوانات اور تعارفی جملے کی مدد سے معلومات کی ترتیب و تنظیم، ترتیب و تنظیم کے طریقے کو جاننا۔ تو دیکھیں متن کی ترتیب و تنظیم تو یہ ہے، یعنی کہ اس کا پانچویں کا تیسرا دیکھتے ہیں کہ کون کون سا آپشن ہے جو تیسرے کا دوسرا، پانچویں کا تیسرا بتاتے ہیں ہم کو۔ ہم تھوڑا سا ابھی ہٹاتے ہیں تو سمجھ میں آ جائے گا۔ کیا تھا ہمارا، دیکھیں عنوانات کو تصویروں کی مدد لینا، یعنی کہ ابھی عنوان دیکھا ہے، ہاں پڑھا نہیں ہے، تو یہ کیا چیز ہوتی ہے، ہوتی ہے پیش گوئی، یعنی کہ پڑھنے سے پہلے صرف عنوان دیکھ کر ہم مثالی چیزیں کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو الف کا پانچواں، یعنی کہ الف کا پانچواں کس آپشن میں، ہاں جی الف کا پانچواں ہمارا اسی آپشن میں ہے۔ اس کے علاوہ ہم کیا نوٹ کر لیے تھے، یہ بھی دیکھ لیتے ترتیب و تنظیم، ہے کا تیسرا، ہے کا تیسرا بھی ہمارے پاس یہی میں ہے۔ بے کا پہلا دیکھ لیتے، بے کیا تھا ہمارا، استباتی پہلا، ہاں جی احساسات کا تعین کر لے رہا ہے، یعنی کہ وہ گہرا مطالعہ کرے تبھی اس کو مصنف کے احساسات کو کیا کر رہا ہے، پہنچ رہا ہے، وہ مصنف کے احساسات تک پہنچ پا رہا ہے، یعنی کہ اس کا مطالعہ کیا ہے، گہرا ہے۔ تو ہمارا ہر طرح سے یہی ہے، جیم کا دوسرا ہے۔ جیم ہمارا کیا تھا، جیم تھا سیاق سے معنی اخذ کرنا۔ یہاں یہی ہے کہ غیر مانوس الفاظ کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، ہم سیاق سے پورا جملہ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ جملے کی مدد سے ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یہاں کون سے معنی کو استعمال کرنا ہے۔ اب ہے دال کا چوتھا، دال کیا تھا ہمارا، دال تھا غیر مطالعہ، چوتھا کیا تھا، غیر مطالعہ کیا ہوتا ہے، غیر مطالعہ ہوتا ہے گہرا مطالعہ، کسی متن میں زبان کے برتنے کے طریقوں پر توجہ مرکوز کرنا، یعنی کہ جب ہم تنقید نگار کے طور پر یا تحقیق کار کے طور پر کسی زبان کو سمجھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، زبان کے برتنے کے طریقوں پر بھی توجہ دیتے ہیں کہ مصنف نے یا شاعر نے جس سماج میں بیٹھ کر لکھا ہے وہ کتنا صحیح، اگر ایک گاؤں کا سماج ہے بتا رہا ہے وہ، مگر کسی شہر کی زبان کو استعمال کر رہا ہے یا شہری چیزوں انہوں کے زبان میں وہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ آپ جناب کر رہے ہیں، یا چلیں آپ جناب کر بھی لے رہے ہیں، اچھی بات، کیونکہ گاؤں میں تو بلکہ زیادہ تہذیبیں دیکھنے ملتی ہیں، مگر اگر گاؤں کی فضا کو وہ شہر کی طرح آلودہ بتاتا ہے، وہ لوگوں کے گھر میں جدید ٹیکنالوجی بتاتا ہے اور
खेती बाड़ी की जगह बता रहा है, ऊंची ऊंची इमारतें, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, गलत चीजें बताई जा रही है। तो हमारा ऑप्शन 2 सही है हर लिहाज से, क्योंकि वो हर माना में दुरुस्त है। तो हमारा आज का ये हो गया पर्चा मुकम्मल।